بشکیک میں پاکستانی طلبہ پر حملوں کے معاملے پر پاکستانی سفیر حسن زیغم کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ حسن زیغم نے بتایا کہ کرگز حکام کے مطابق حملوں میں کل 14 غیر ملکی طلبہ زخمی ہوئے ہیں۔ ایک پاکستانی طالب علم شازیب بشکیک کے کرگز نیشنل اسپتال میں زیر علاج ہے۔ وہ شازیب سے اسپتال جا کر ملے ہیں۔ شازیب کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ کل رات میں یہاں پہ کچھ لوکل ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس نے یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلز اور ان کی پرائیویٹ رہائش گاہوں پر حملہ کیا۔ اس میں تقریباً 6 ہاسٹلز اس حملے کی زد میں آئے ہیں۔ کرگز حکومت کی اطلاع کے مطابق 14 بین الاقوامی نیشنلز ان حملوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ مشن کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک پاکستانی نیشنل شازیب اس وقت کرگز نیشنل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کی خصوصی ہدایات کے مطابق میں نے آج کرگز نیشنل ہاسپٹل میں شازیب سے ملاقات کی اور اس کی خیریت دریافت کی اور الحمدللہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے مشن کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ پاکستانی شہریوں کو کرگستان میں ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ کرگز حکومت نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ غیر ملکی شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو مکمل طور پہ یقینی بنایا جائے گا۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کرگز پولیس بین الاقوامی شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر وقت چوکس ہے۔ کرگز انویسٹیگیشن اس معاملے کی تحقیقات کے لیے شروع ہو چکی ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ سسپیکٹس کو اس معاملے میں گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ کرگز حکومت نے کرگستان میں مقیم تمام غیر ملکی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حوصلے میں رہیں اور بہت ساری چیزیں کہ جو سوشل میڈیا پہ اس وقت سرکولیٹ کی جا رہی ہیں ان کو شیئر نہ کریں جب تک کہ ان کی تصدیق نہ ہو جائے۔ بشکیک میں پھنسے پاکستانی طلباء و طالبات بدستور رہائش گاہوں تک محصور ہیں۔ کرگز دارالحکومت میں موجود پاکستانی میڈیکل کی طالبہ نے جیو نیوز کو بتایا کہ پاکستانی لڑکے اور لڑکیاں ہاسٹل سے باہر پانی اور کھانا لینے بھی نہیں جا سکتے۔ گزشتہ شام پاکستانی طالبات کو بھی ہراساں کیا گیا۔ لڑکیوں نے واش رومز میں چھپ کر اپنی جانیں اور عزتیں بچائیں۔ اس میں پاکستانیوں کو کوئی بھی لنک نہیں تھا۔ they were not involved in any kind of this thing۔ صرف ان کا معاملہ ان ایجپشینز کے ساتھ تھا۔ پھر بڑھتے یہ تقریباً 1000-2000 لوگوں نے جا کے ہاسٹلز پہ اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اس کے بعد پولیس نے بھی کسی قسم کی ہماری کوئی ہیلپ نہیں کی۔ پولیس صرف کھڑے ہو کے دیکھ رہی، تو اس کے بعد پولیس بھی وہ جگہ چھوڑ کے چلی گئی اور پھر انہوں نے ہاسٹل کے اندر انٹر ہو کے اٹیک کرنا سٹارٹ کیا۔ لڑکیوں کو پراپر ہراس کیا گیا۔ لڑکیاں واش رومز میں چھپ چھپ کے اپنی جانیں اور اپنی عزتیں بچا رہی تھی۔ بشکیک میں پاکستانی طلبہ پر حملوں کے خلاف اسلام آباد میں کرگستان کے سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ احتجاجی مظاہرہ سول سوسائٹی اور اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے کیا گیا، جس میں بشکیک میں پھنسے پاکستانی طلبہ کے والدین نے بھی شرکت کی ہے۔ مظاہرین نے بشکیک میں پھنسے پاکستانی طلبہ و طالبات کو تحفظ فراہم کرنے اور ان سے اہل خانہ کا رابطہ کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بشکیک میں پاکستانی طلباء پر حملوں کے خلاف کراچی میں بھی احتجاج کیا گیا ہے۔ اس وقت ولید اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے صورتحال جانیں گے۔ جی ولید۔ گزشتہ شب کرگستان میں تقریباً 14 پاکستانی طلبہ پر تشدد کیا گیا، جس کے بعد احتجاج کیا جا رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، طلبہ تنظیموں کی جانب سے۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جاری ہے کراچی پریس کلب کے سامنے۔ کچھ کارکنان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ فوری طور پر جو ہے وہ رہا کرائے جائے، ان کو تحفظ فراہم کرایا جائے، ان کو بحفاظت پاکستان واپس لائی جائے۔ مظاہرین کا یہی مطالبہ ہے کہ جو کرگستان میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف حکومتی سطح پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا جائے اور جو وہاں پر طالب علم ہیں ان کو جلد از جلد پاکستان لایا جائے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جاری ہے کراچی پریس کلب کے باہر۔ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں بھی کچھ دیر میں کراچی پریس کلب کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گی اور کرگستان میں جو طلبہ پر تشدد ہوا ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں گی۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے انکشاف کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے پیٹھ میں چھرا گھونپا، ساتھ چلنے کی یقین دہانی کرائی، پھر طاہر القادری اور ظہیر الاسلام کے ساتھ لندن جا کر ہماری حکومت کے خلاف سازش کا جال بنا اور پھر ڈی چوک میں دھرنا دے دیا۔ مجھے نہیں پتہ لگا کہ کیا ہوا۔ لندن چلے گئے محترم عمران خان صاحب، لندن پھر اپنا چودھری پرویز الہی صاحب بھی پہنچ گئے، لندن میں مولانا طاہر القادری صاحب بھی پہنچ گئے، لندن میں جنرل ظہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا سازش کا اور اس کے بعد پر آ کے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان۔
میرے کمر میں خنجر گھوم رہے ہیں کہ وہاں مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم کریں گے، تعاون کریں گے، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر آپ اپنا دھرنے شروع کر دیے اور آپ نے وہ مارچ شروع کر دیا ہے۔ نواز شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو ان کے پاس محفوظ ہے، جس میں ثاقب نثار کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو لانا ہے، نواز شریف اور مریم کو جیل میں رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک چیف جسٹس ایسی بات کرے تو کیا اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ مظاہر نقوی کو بھی نیب میں ڈالنا چاہیے۔ 3 بندے بیٹھ کر 25 کروڑ عوام کے نمائندے کو کیسے تا حیات نااہل کر سکتے ہیں؟ سیاستدانوں کا تو احتساب ہوا، باقی لوگوں اور ان ججز کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک ہے، میرے پاس محفوظ ہے وہ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو لانا ہے، نواز شریف کو اور مریم کو ہم نے جیل میں رکھنا ہے اور اس کو لانا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یہ باتیں کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں ذرا مجھے کوئی بتائے کہ کیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ مظاہر نقوی صاحب، بھئی آپ نے اتنی جائیدادیں بنائی تھی، آپ نے ابھی تک کوئی قوم کے سامنے لائے نہ، کوئی مقدمہ چلنا چاہیے آپ پہ، پتہ تو لگے کہ آپ نے یہ غلط طریقے سے سارا کچھ بنایا، اور آپ کو بھی نیب کے اندر ڈالنا چاہیے۔ آپ بھی نیب بھگتے ہیں، ہم سب نے نیب بھگتی ہیں اور بے وجہ بھگتی ہیں۔ جج شوکت صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ جرنیل آئے اور انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کو اور مریم کو آپ نے اندر رکھنا ہے، جیل میں، باہر نہیں آنے دینا۔ مجھے گلہ قوم سے بھی ہے، ایک وزیر اعظم کو جھوٹے کیس میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں فارغ کر دیا جاتا ہے اور قوم خاموش بیٹھی رہے، یہ بھی کوئی بات نہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی میاں والی میں شہید میجر بابر خان کی رہائش گاہ آمد۔ صدر آصف علی زرداری نے میجر بابر شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ صدر زرداری نے میجر بابر شہید کے بچے کو گود میں لے کر پیار بھی کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور میں شملہ پہاڑی نادرا سینٹر کا اچانک دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شملہ پہاڑی نادرا سینٹر کے مختلف کاؤنٹرز پر جا کر شہریوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل پوچھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہریوں سے استفسار کیا کہ اب تو انہیں باری کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑ رہا، جس پر شہریوں نے بتایا کہ نئے اقدامات کے بعد رش کم ہوا ہے اور باری جلدی آنے لگی ہے۔ شہریوں نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اظہار تشکر بھی کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے رات کی شفٹ میں رش کو بہتر طریقے سے مینج کرنے کی بھی ہدایت کی۔